شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شہد اور اجوائن ملا کر چاٹنے سے پیٹ میں کیڑے نہیں ہوتے۔ اگر کسی کو گیس کا مسئلہ ہو تو اجوائن میں کالا نمک ملا کر چاٹ لو۔ پکی ہوئی انجیر کھانے سے بواسیر کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ ناشتہ نہ کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ روزانہ ایک لیموں کا رس 1 چمچ شہد میں ملا کر چاٹتے رہو، 40 دن میں وزن کم ہو جائے گا۔ ناریل کا تیل اپنے ہونٹوں پر لگائیں، ہونٹ آپ کے گلابی ہو جائیں گے۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے بدن میں بیماریاں بہت سی جنم لیتی ہیں۔ ہری مرچ کچی کھایا کرو، نظر تیز ہو جائے گی۔ لہسن کے رس میں نمک ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا۔ مکھن کو ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ کبھی نہیں پھٹتے۔ روٹی کی چوری بنا کر کھانے سے روٹی جلدی ہضم ہوتی ہے اور پیٹ کے تونت بھی نہیں بڑھتے۔ اگر آپ روزانہ ایک کیلا کھایا کریں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ پیشاب کو 10 گھنٹوں سے زیادہ روکے رکھنے سے پیشاب کی نالی کے پھٹنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ گرم گرم کھانا کھانے سے دانتوں کے اوپر سیاہ داغ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ سونے سے قبل کھجور کھا لینے سے پیشاب میں رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا کو کاٹ کر کچا کھانے سے کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ جو کھانا کم کھاتے ہیں ایسے انسان کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ پاؤں پر تیل کی مالش روزانہ کرنے سے بیماریاں کم جنم لیتی ہیں۔ پلاسٹک کے کپ میں چائے یا گرم چیز کبھی نہ پیئے۔ دودھ پلانے والی عورت کو لوبیا کھلایا جائے تو اس کے کھانے سے دودھ بڑھ جاتا ہے۔ جو دماغ کے مرض میں مبتلا ہو جوائن کھانے میں استعمال کیا کرے۔ گلے کے درد کے لیے نیم گرم دودھ سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرہ گورا ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں بند جوتے استعمال مت کیا کرو، اس سے نظر کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ کھیرا کھاؤ، یہ جسم کو مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ نہارمو پودینے کا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ کھٹے ڈکار آتے ہوں تو کچا انگور کھانے سے ڈکار آنا بند ہو جائیں گے۔ سونے سے قبل سر پر پانی ڈالو، آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی کھجور کھایا کرو، معدہ ٹھیک رہے گا۔ آلو بخارا کھانے سے رنگ صاف ہوتا ہے۔ صبح کو جلدی اٹھنے والا جلدی بیمار نہیں ہوتا۔ جن عورتوں کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو وہ جوائن نہ کھائیں، اس سے جگر میں سوزش کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ بانج اور ٹماٹر زیادہ استعمال کرے 2 ماہ کے اندر حمل ٹھہر جائے گا۔ قہوہ بنا کر پینے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونا انتہائی خطرناک ہے۔ جو لوگ 9 گھنٹوں سے زیادہ نیند لیتے ہیں ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ کیلے کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے۔ ناشتے میں کیلا کھانا سارا دن آپ کے موڈ کو خوشگوار رکھے گا اور اب منفی سوچوں سے بچے رہیں گے۔ صوفوں کی صفائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جوتوں کی پالش کا استعمال کیا کریں۔ دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر مساج کریں، کئی سالوں تک جھریاں نہیں آئیں گی۔ پانی میں ارکے گلاب ڈال کر نہانے سے کبھی بدن میں بدبو نہیں آئے گی۔ اگر آپ اعصابی تناؤ کا شکار ہیں تو صبح کے وقت دار چینی کھایا کرو۔ معدے کی کمزوری ہو تو بکری کے دودھ میں ساگو دانہ پکا کر کھائیں۔ اگر پیٹ بڑھنے لگے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے چند قطرے ڈال لو، پیٹ اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ سونے سے قبل جو آپ کے دماغ میں آخری بند آتا ہے وہی آپ کی پریشانی اور خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ یاد رکھو، ادویات کا استعمال ہرگز ٹھنڈے پانی کے ساتھ مت کیا کریں۔ سر کے بالکل درمیان والی جگہ کو 1 منٹ تک دبانے کی صورت میں دماغ کو آرام ملتا ہے، جس سے قدرتی طور پر بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔
اپنے معدے کی حفاظت کرو، کھانا وقت پر کھاؤ۔ اگر آپ 3 ایک ساتھ روٹیاں کھاتی ہیں تو وقفے کے ساتھ کھاؤ، ایک ہی بار پیٹ بھر کر مت کھایا کرو۔ پانی یا تو کھانے سے قبل پئیں یا کھانے کے درمیان، کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ جو دوپہر کے وقت کالا نمک والا پانی پیے گا اس کا جگر خراب نہیں ہوگا۔ جس گھر میں شہد کی مکھی چھتا بنا لے، جان لو ایسے گھر میں رزق کی کمی کبھی نہیں آئے گی۔ کھیرے کا رس خواتین کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ کھیرے کے رس میں لیموں نچوڑ کر چہرے پر مساج کرو۔ کچے آم کھانے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ میں 10 سال کے بعد سعودیہ سے آیا تو محلے کی مسجد سے نماز پڑھ کر نکلا تو ایک بچہ میرے کپڑے پکڑ کر بولا، میری اماں بھوکی ہے، روٹی لینی ہے۔ تو میں نے اسے کچھ پیسے دیے تو کچھ لوگ اسے مارنے لگے اور بولے یہ جان بوجھ کر کرتا ہے۔ اتنے میں ایک عورت سامنے گھر سے نکلی اور بچے کو چھڑاتے ہوئے بولی، میرے بچے کو نہ ماریں، یہ پاگل ہے۔ بچے کا روزانہ کا یہ معمول تھا، وہ کسی نہ کسی سے بھیک مانگتا اور جب کوئی اسے مارتا تو وہ عورت اسے چھڑا کر لے جاتی۔ اب مجھے بھی وہ پاگل لگنے لگا تھا، لیکن ایک دن وہ کچرے سے روٹی اٹھا کر گھر گیا تو میں بھی اس کے پیچھے اندر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی، کیونکہ وہاں پر تو میں نے آج 10 سال کے بعد پاکستان میں قدم رکھا تھا۔ پہلا قدم رکھتے ہی میرے جذبات میرے قابو میں نہ رہی اور میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اپنا ملک چاہے جیسا بھی ہو وہ اپنا ہی ہوتا ہے۔ جو آزادی اپنے ملک میں ہوتی ہے وہ دوسرے ملک میں ہرگز نہیں مل سکتی۔ میں اپنی پورنم آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے ایئرپورٹ سے باہر آیا۔ مجھے یاد تھا کہ آج سے 10 سال پہلے جب میں سعودیہ جا رہا تھا، میرے امی اور ابو دونوں مجھے یہاں پر چھوڑنے کے لیے آئے تھے۔ وہ وقت کسی فلم کی طرح میرے دماغ میں چلنے لگا۔ راشد پتر مت جاؤ، ہم نے تو سوچا تھا اس بار تیری شادی دیکھیں گے، تبھی اماں بولی تھی راشد دیکھ لے پھر۔ میں نے تو سوچا تھا اپنا ہاتھ ذرا ہلکا کروں گی، گھر میں بہو آ جائے گی تو دونوں ساس بہو دکھ سکھ بانٹ لیا کریں گے، مگر ایک بار پھر تم بغیر شادی کیے واپس جا رہی ہو۔ ماں باپ کی باتیں سن کر میں انہیں اپنے سینے سے لگانے لگا اور پھر دونوں کا ماتھا چوم کر بولا، اماں اگر سر نے یوں اچانک نہ بلایا ہوتا تو میں کبھی بھی نہ جاتا، مگر اب مجبوری ہے، امید کرتا ہوں کہ جلدی واپس لوٹ آؤں گا اور پھر آپ جس سے کہیں گے میں اس سے شادی کروں گا۔ مگر اماں مجھے پیچھے جھٹک کر کہنے لگی، پچھلی دفعہ بھی جب تو گیا تھا 5 سال لگا کر آیا تھا، میں جانتی ہوں ایک دفعہ تو چلا جائے تو پھر واپس آتا ہی نہیں، مگر اس بار نہ جانے کیوں میرا دل بے چین ہو رہا تھا، تو یہی کوئی نوکری کر لینا، خیر سے اتنا کما لیا ہے، گھر ہے، زمینیں ہیں، یہیں پر ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ مگر میں اماں کو سینے سے لگا کر کہنے لگا، اماں میری وہاں پر پکی نوکری لگ چکی ہے اور ابھی تجھے اور ابا کو حج عمرے بھی تو کروانی ہے، انشاءاللہ اگلی دفعہ جب آیا ہم شادی کریں گے اور پھر ہم چاروں مل کر عمرہ کرنے جائیں گے۔ یہ سن کر اماں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میری بھولی سی اماں آمین یا رب العالمین کہتی ہوئی مجھے سینے سے لگا گئے اور ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے بولی، اس بار جلدی آنا، مجھے تو میری سانسوں کا بھروسہ نہیں رہا، بس مرنے سے پہلے تیری خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں، یہ نہ ہو کہ تو آئے اور میں اٹھ کر تجھے سینے سے لگانے کے لیے اسی دنیا میں نہ رہوں۔ اماں کی یہ بات میرے دل میں چبھی تھی، فوراً ان کے لبوں پر ہاتھ رکھا اور سینے سے لگا کر رونے لگا، کہنے لگا، اماں ایسی باتیں نہ کرو ورنہ وہاں جا کر میرا کام میں دل نہیں لگ پائے گا، میرا دھیان تیری طرف ہی رہے گا۔ اماں فوراً بات بدلنے لگی اور اپنے ہاتھ کے بنے لڈو اور اچار مجھے کھانے کی ہدایت کرنے لگی۔ تبھی میں جاتے جاتے ابا کو سینے سے لگا کر رخصت ہونے لگا۔ میرے ابا بڑے ہی مضبوط اعصاب کے مالک تھے، کبھی کھل کر انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر اس روز جب انہوں نے مجھے سینے سے لگایا تو مجھے یوں لگا جیسے ان کا یہ لمس زندگی بھر تک میرے وجود میں سمایا رہے گا، کیونکہ اس بار ان کی آنکھوں میں بھی تھوڑے آنسو امنڈ آئے تھے۔ خیر میں دونوں سے جدا ہوا کیونکہ میری فلائٹ کا ٹائم ہو چکا تھا۔ مجھے کہا امید تھی کہ میں ماں باپ کو آخری بار اپنے سامنے جیتا جاگتا دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد نہ ہی مجھے چھٹی ملی اور نہ ہی میں واپس پاکستان آ سکا۔ امی ابو اکثر فون کر کے کہتے کہ واپس آ جاؤ، بس کر دو، مگر سر تھے کہ 1 ہفتے کے لیے چھٹی دینے کے لیے راضی نہ تھے۔ یوں ہی کرتے کرتے 10 سال بیت چکے تھے۔ آج سے 2 سال پہلے مجھے کال آئی تھی۔ میں پچھلے 1 ہفتے سے اپنے والدین سے بات نہیں کر پایا تھا۔
اور جب انہیں فون کیا تو نمبر بند تھا۔ مجھے تشویشی ہوئی اور والدین شدت سے یاد آ رہے تھے، مگر خیر پھر پڑوس سے فون آیا تو پتہ چلا کہ میرے والدین وفات پا چکے ہیں۔ یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گری تھی۔ میں غش کھا کر گر چکا تھا۔ کئی روز تک تو ہوش ہی نہ رہی۔ کام سے چھٹی کی تو سر الگ شور مچانے لگا تھا، دھمکیاں دینے لگا تھا۔ میری تو اس سے بھی زبان درازی ہو چکی تھی، مگر میرا دکھ آخر کون سمجھتا۔ یہ اپنا ملک تو نہ تھا، یہاں کے قانون اور تھے اپنے ماں باپ کا دکھ۔ دل میں سجائے مجھے اپنی مدت پوری کرنا پڑی، اور پھر 10 سال کے بعد برحال میں وہ نوکری چھوڑ کر اپنی کمائی کی رقم لے کر آج پاکستان پہنچا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں اس گھر میں کیسے جاؤں جہاں پر کبھی میرے ماں باپ پراتفاق طریقے سے میرا استقبال کیا کرتے تھے۔ میں ایئرپورٹ سے سیدھا قبرستان چلا گیا۔ قبرستان میں موجود گورگن مجھے پہچانتا تھا۔ 10 سال میں بھلے ہی چہرے کے خد و خال بدل گئے ہوں، مگر میں اس گورگن بابا کو پہچان گیا تھا۔ جب میں نے اپنا تعارف کروایا تو وہ فوراً میرے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگ گیا کہ بیٹا بہت دیر کر دی آنے میں، تمہارے ماں باپ تمہاری یاد میں گھل گھل کر دنیا سے ہی چلے گئے۔ مجھے پچھتاوا ہوا تھا اور اپنی غلطی پر افسوس۔ آج پہلی بار ہوا تھا کہ پیسے کمانے کے چکر میں اس قدر آگے نکل گیا کہ اپنے والدین کو وقت دینا ہی بھول چکا تھا۔ میں چلتا ہوا والدین کی قبر کے پاس آیا اور ان کے قدموں کی طرف بیٹھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، ان سے معافیاں مانگنے لگا۔ آج میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واپس آ چکا تھا، مگر وہ میرے پاس نہیں رہے تھے۔ برحال میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور وہاں سے پھر اٹھ گیا۔ سفر کی تھکاوٹ تو بہت تھی، کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا۔ میں چلتا ہوا اپنے گھر کی طرف آنے لگا۔ ابھی راستے میں ہی تھا کہ عصر کی اذان اب محلے کی مخصوص مساجد میں گونجی، تو میں یوں نماز پڑھے بغیر جانا اچھا نہ لگا۔ میں نے اپنا سامان وہی مسجد میں ایک طرف رکھا اور نماز پڑھنے لگا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد جو ہی مسجد سے نکلا تو اچانک 11 سے 10 سال کا لڑکا بھاگتا ہوا میرے پاس آیا، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس کا حلیہ بکھرا ہوا تھا، چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی اور کپڑے بھی بے حد میلے تھے۔ وہ چلتا چلتا میرے پاس آیا اور میرے کرتے کو پکڑ کر کہنے لگا، میری ماں بھوکی ہے، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، مجھے روٹی لا دو۔ اس کی بات سن کر میں چونکا تھا۔ ایک نظر اس کی جانب دیکھا، یقیناً کوئی بھکاری تھا۔ جب میں اسے دیکھ کر کچھ نہیں بولا تو ایک بار پھر وہ میرا کرتا پکڑ کر مجھے کھینچنے لگا اور بولا کہ میری ماں گھر میں بہت بھوکی ہے، ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، خدا کے واسطے ہمیں روٹی لا دو۔ میں نے یہ سنا تو دل پسیج سا گیا۔ میں نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور اس کے ہاتھ پر رکھنے لگا، مگر تبھی کسی نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا تھا۔ میں نے جب ہاتھ کے طاقوں میں چہرے کی جانب دیکھا تو وہ اس مسجد کے مولوی صاحب تھے جو چہرے پر سنجیدگی سجائے دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اتنے زیادہ پیسے اس بچے کو کیوں دے رہے ہو؟ یہ تو لوفر ہے، یہ تو لفنگا ہے۔ تو میں مولوی صاحب سے کہنے لگا، نہیں نہیں، یہ مجھے کافی غریب لگ رہا ہے، بھوکا ہے اس لیے اسے یہ رقم دے رہا تھا۔ تو مولوی صاحب نے فوراً میرا ہاتھ پیچھے کر دیا اور اس بچے کو گالی دے کر کہنے لگے، ارے یہ بچہ تو ڈرامہ کرتا ہے روزانہ کا، اس کا یہی معمول ہے، یہ پاگل ہے، سب کو یہی کہتا رہتا ہے، تم شاید یہاں نئے لگتے ہو اس لیے اس کی باتوں میں آ رہی ہو۔ تبھی مسجد سے کچھ اور لوگ بھی نکلے اور اس لڑکے کو گھور کر دیکھنے لگے۔ اس لڑکے نے جب سب کو اپنے مخالف پایا تو کئی قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ وہاں سے بھاگنے کی سوچ ہی رہا تھا جب چند لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور اسے تھپڑ مارنے لگے۔ مجھے وہ بچہ شکل سے تو انتہائی معصوم لگا تھا، مگر مولوی صاحب کہنے لگے، ایسے بچوں کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں، یہ تو کہیں سے بھی اپنے 2 آنسو بہا کر پیسے لے لیتے ہیں اور پھر یوں ہی اپنے لوفر دوستوں کے ساتھ اڑا لیتے ہیں۔ کوئی بھوکا نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر ڈرامے کرتا ہے۔ کچھ دن پہلے تو یہ مسجد کے چندہ باکس سے بھی چرانے لگے تھے۔ ایسے لوگوں کو پیسے دینے سے بہتر ہے کہ بیٹا تم اللہ کی راہ میں پیسے دو، یہ پیسے مسجد کی تعمیر کے لیے مجھے دے دو، میں مسجد کے چندہ باکس میں ڈالوں گا۔ مولوی صاحب کی بات سن کر مجھے اس لڑکے پر حیرت ہوئی تھی جو شکل سے تو کافی معصوم سا لگتا تھا، مگر اس کی حقیقت یہ تھی۔ خیر میں نے وہ پیسے مولوی صاحب کے ہاتھ پر رکھیے اور وہاں پر لوگ کوئی اسے کانوں سے پکڑ کر کھینچ رہا تھا، تو کوئی اس کی گردن پکڑ کر تھپڑ مار رہے تھے، تو کوئی اپنی ٹانگوں سے اس کے پیروں پر مار رہا تھا۔ یہاں سے اگر دوبارہ مسجد کے باہر نظر آیا یا کسی سے پیسے مانگے تو پھر دیکھنا، جان بوجھ کر لوگوں کو تنگ کرنے آتا ہے۔ وہ لوگ اسے مار رہے تھے تو سامنے کے گھر سے ایک عورت نکل کر آئی جس نے سیاہ رنگ کا برقع پہن رکھا تھا۔
وہ تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی اس بچے کے پاس آئی اور فوراً اسے آواز دے کر اپنی جانب بلانے لگی۔ لوگوں سے کہنے لگی کہ بچہ ہے، چھوڑ دیں، یہ تو بس پاگل ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، اس لیے ہر ایک سے پیسے مانگنے لگتا ہے، خدارا بچے کو نہ ماریں۔ یہ پہلے سے بیمار ہے۔ تو عورت کی بات سن کر ان لوگوں نے اس بچے کو چھوڑ دیا اور وہ روتا ہوا اپنی ماں کے ساتھ گھر چلا گیا۔ خیر، اس سارے واقعے میں میرے 10 سے 15 منٹ ضائع ہو چکے تھے۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور گھر کی جانب چلا آیا۔ گھر ہنوز خالی تھا، البتہ میری پھپھو اسی محلے میں رہتی تھی۔ جب انہیں میری آمد کی خبر ہوئی تو گھر چلی آئی اور ایک مرتبہ پھر میں ان کے گلے لگ کر بے تحاشا رونے لگا اور ماں باپ کی باتیں کتنے ہی گھنٹوں بیٹھ کر کرنے لگے۔ پھپھو نے پھر میرے لیے کھانا بنایا اور سونے کا کہا۔ 2 دن تک تو سب کچھ ٹھیک رہا، مگر اگلے روز جب میں کچھ سامان لانے گھر سے نکلا تو ایک بار پھر مجھے وہی بچہ نظر آیا جو گھور گھور کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے سرسری سی نظر اس بچے پر ڈالی اور آگے بڑھنے لگا۔ تبھی ایک رکشے پر وہ شخص گلی میں داخل ہوا جس نے اپنے رکشے میں آٹے کی بوریاں لاد رکھی تھی۔ وہ بچہ فوراً بھاگتا ہوا رکشے والے کے پاس گیا اور کہنے لگا، چاچا تھوڑا سا آٹا دے دو، میری ماں گھر میں بھوکی ہے، اس نے کئی دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا، بس ایک روٹی کا ہی تو تھوڑا سا آٹا دے دو۔ رکشے والے نے غصے سے گھور کر اسے اپنی ٹانگ سے ٹھوکر ماری تو وہ دیوار سے جا لگا۔ رکشے والا اسے کہنے لگا، ابھی رکشے کے آگے آ کر مر جاتا تو بلا وجہ ہی میرے متھے لگ جاتا، عجیب ہی پاگل ہوا پھرتا ہے۔ وہ بچہ دیوار سے ہٹ کر اپنا کندھا مسلتا ہوا دوبارہ اس رکشے والے سے مانگنے لگا کہ ایک بار پھر اسی مخصوص گھر سے وہ عورت نکلی اور اپنے بچے کو چھڑوانے لگی۔ کہنے لگی، معاف کر دو صاحب جی، میرا بچہ پاگل ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، اس لیے بار بار لوگوں کو تنگ کرتا ہے۔ تو رکشے والا اور وہاں پر 2-3 لوگ کہنے لگے، اگر یہ پاگل ہے تو گھر میں باندھ کر رکھو، باہر سڑکوں پر کیوں کھلا چھوڑا ہوا ہے؟ اگر کسی روز یوں ہی رکشے کے نیچے آ گیا تو لوگ ہمیں ہی کہیں گے کہ ہم دیکھنے کے باوجود گاڑی اوپر چڑھا گئے۔ یوں عورت ایک بار پھر اس بچے کو اپنے گھر میں لے گئی۔ دوبارہ کئی روز تک مجھے وہ بچہ نظر نہیں آیا، نہ جانے کیوں وہ بچہ بار بار مجھے اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ ایک عجیب سی کشش تھی جو اس بچے میں مجھے دکھائی دی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ سچ میں بھوکا ہو اور وہ سچ میں غریب بھی ہو، مگر یہ محلے والے آخر کیوں اسے مار کر بھگا دیا کرتے تھے اور پھر اس کی ماں بھی اسے پاگل کہہ کر وہاں سے لے جایا کرتی۔ ایک روز میں انہی سوچوں میں گم بیٹھا تھا کہ تبھی مجھے باہر سے شور شرابے کی آواز آنے لگی۔ ہمارے گھر کے کچھ فاصلے پر ہی مسجد میں موجود کئی لوگ مسجد کے باہر اکٹھے کھڑے تھے۔ میں اپنے گھر سے باہر نکل کر ہجوم کے پاس گیا اور کہنے لگا، آخر مسئلہ کیا ہوا ہے، یہاں پر بھیڑ کیوں اکٹھی ہے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ دیکھو بھائی، خدا غارت کرے ایسے لوگوں کو، تو اب خدا کے گھر میں چوری کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ دیکھو نا، مسجد میں رکھے چندہ باکس سے سارے پیسے ہی غائب ہیں۔ حالانکہ جو بھی مسجد میں آتا ہے، خاص کر جمعرات کو، تو لازمی کچھ نہ کچھ پیسے دے کر جاتا ہے۔ ہر مہینے کی آخری تاریخ کو ہی اس چندہ باکس کو سب کے سامنے کھولا جاتا ہے اور پھر جو بھی پیسے ہوں انہیں مسجد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مگر آج جب چندہ باکس کھولا گیا تو اس میں 1 روپیہ بھی موجود نہیں تھا اور چندہ باکس بھی نیچے سے ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ تو واقعی میں سوچنے والی بات تھی، مگر تبھی مسجد کے مولوی صاحب باہر آئے اور کہنے لگے، ہو نہ ہو یہ اسی چور ذلیل انسان کا کام ہے، وہی بچہ جو پیسوں کے لیے ہر طرف پھرتا رہتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ سبھی محلے والے اسی لڑکے کو لان تان کرنے لگے کہ یقیناً اسی نے ہی مسجد میں یہ کارروائی کی ہوگی۔ سبھی لوگ اس کے گھر کے باہر اکٹھے ہوئے، اسے باہر آنے کی صدائیں دینے لگے۔ بہت دیر تک جب اندر سے کوئی آواز نہیں آئی تو وہ مزید بپھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹانے لگے اور غصے سے بولے کہ اے لڑکے باہر آ، ورنہ ہم یہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جائیں گے۔ میں سب سے الگ تھلگ کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا تو وہ ایک معصوم بچہ ہی، عام بچوں جیسا، بھلا یہ لوگ کیوں اس قدر اس پر حقارت ظاہر کر رہے تھے؟ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا اور اندر سے خاتون کی آواز آئی جو کہنے لگی، بھائیو آپ لوگ کیوں ایک شریف پردے دار خاتون کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر اتنا شور کرتے ہو؟ میرے بچے نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، خدا کا واسطہ ہے میرے بچے کی جان چھوڑ دو، وہ تو معصوم ہے، بچہ ہے، پاگل ہے۔ مگر لوگ تو فوراً بدتمیزی پر اتر آئے، کہنے لگے ہم کچھ نہیں جانتے، اسے باہر بھیجو، آج تو ہم اسے سبق سکھا کر ہی رہیں گے۔ تمہیں بیوہ جان کر ابھی تک ہم تمہارا لحاظ کر رہے تھے، مگر اب مزید تمہارا لحاظ کرنا ہمارے بس میں نہیں رہا۔
وہ عورت کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی، شاید وہ رو رہی تھی، پھر روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں اپنے مرحوم شوہر کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میرے بچے نے یہ چوری نہیں کی۔ وہ تو کئی دنوں سے بخار سے تپ رہا ہے اور گھر میں بستر پر لیٹا ہوا ہے، بھلا وہ یہ سب کچھ کیسے کر سکتا ہے؟ کتنی ہی دیر تک لوگ اس کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر شور مچاتے رہے اور میں گھر آ چکا تھا، مگر میرے کانوں میں ابھی تک اس خاتون کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ نہ جانے کتنا درد چھپا تھا اس کی سسکیوں میں، جو یہ محلے والے سمجھنے سے قاصر تھے۔ اگلے روز جو منظر میں نے دیکھا، اس کے بعد تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں اس لڑکے کے گھر پہنچ گیا۔ ہوا یہ تھا کہ وہ لڑکا کچرے کے ڈھیر پر منڈلا رہا تھا۔ وہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ کافی کمزور لگنے لگا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کچرے کے ڈھیر کے قریب آیا اور اسے ٹٹولنے لگا۔ تبھی اسے ایک شاپر میں باسی سالم اور خراب سوکھی ہوئی روٹی نظر آئی۔ اس نے وہ اٹھائی اور فوراً لے کر گھر چلایا۔ میں نے یہ منظر چھپ کر دیکھا تھا اور پھر اس کا تعاقب کرتا ہوا اس کے گھر پہنچ گیا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو کچھ ہی فاصلے سے میں بھی اس کے گھر میں اندر داخل ہوا۔ وہ ایک چھوٹا سا ایک کمرے کا گھر تھا۔ میں اس گھر کے دروازے کے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ کمرے سے نظر آنے والا منظر میرے قدم وہی منجمد کر چکا تھا، کیونکہ وہ دونوں ماں بیٹا اسی وقت فرش پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ خراب سالن اور باسی روٹی کو بامشکل چباتے ہوئے کھا رہے تھے۔ وہ عورت مسلسل رو رہی تھی اور جبکہ وہ لڑکا ابکائیاں بھی لے رہا تھا اور پیٹ بھرنے کی خاطر وہ خراب سالن بھی کھا رہا تھا۔ مجھ سے مزید نہ دیکھا گیا، میں فوراً آگے بڑھا، ان لوگوں سے وہ خراب کھانا چھین لیا، اس لڑکے کو کہا کہ وہ یہ کھانا تھوکے۔ اتنا خراب کھانا بھلا وہ کیسے کھا سکتے ہیں؟ اس عورت نے جب مجھے دیکھا تو فوراً اپنا چہرہ ڈھکنے لگی اور کہنے لگی، صاحب جی، میں ایک پردے دار نیک خاتون ہوں، آپ کو بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو میں فوراً اسے معذرت کرنے لگا، اسے پیٹ پھیر کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، معاف کرنا، مگر میری نیت صاف تھی، میں کتنے روز سے تمہارے بچے کو دیکھ رہا ہوں۔ گاؤں والے اسے برا بھلا کہتے ہیں، اسے چور کہتے ہیں، اور تم اسے پاگل کہتی ہو، جبکہ یہ تو مجھے پاگل نہیں لگتا۔ اور اب تم لوگ یہ کھانا کھا رہی ہو تو مجھ سے دیکھا نہیں گیا، اس لیے میں گھر میں چلا آیا۔ وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہی میں نے اس لڑکے کا چہرہ صاف کیا اور بولا کہ میرے گھر چلو، میرے گھر میں کھانا موجود ہے، میں وہ تم لوگوں کو دیتا ہوں۔ وہ عورت فوراً رک گئی۔ وہ عورت کہنے لگی، نہیں صاحب جی، میں آپ کے گھر نہیں جا سکتی۔ شاید حالات کی نزاکت کو بخوبی سمجھتی تھی۔ میں نے اس بچے کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر چلایا۔ گھر میں تازہ کھانا اور گرم گرم چپاتیاں پکی ہوئی تھی جو کہ میری پھپھو پکا رہی تھی۔ میں نے وہ کھانا لیا، اس لڑکے کے حوالے کیا۔ وہ لڑکا تو تازہ کھانا دیکھ کر مارے خوشی کے رونے لگا۔ وہ کھانا لے کر گھر چلا گیا۔ میں نے اس بارے میں اپنی پھپھو کو بتایا تو وہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ اسی روز میں نے اپنی پھپھو کو ساتھ لیا اور ہم دونوں خاتون کے گھر چلے آئے۔ وہ میرے سامنے مکمل پردے میں بیٹھی تھی، اس کا بچہ اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ کھانا کھا کر وہ کافی تازہ دم لگ رہا تھا، اس کے چہرے پر سکون تھا۔ میں نے اس خاتون کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ محلے والے آپ سے اس قدر نفرت کیوں کرتے ہیں اور آپ کے بچے کو اس قدر مارتے کیوں ہیں؟ غریب ہونا، بھوکا رہنا تو اپنی جگہ، مگر اس نفرت کی آخر وجہ کیا ہے؟ وہ خاتون روتے ہوئے کہنے لگی کہ میرا شوہر اسی محلے میں رہتا تھا، وہ ایک غریب مزدور تھا، بڑا ہی محنتی اور نیک شخص تھا۔ جب بھی کام پر جاتا تو جو بھی دہاڑی بنتی وہ لے کر سیدھا مسجد میں چلا جاتا اور پھر کچھ حصہ خدا کی راہ میں دے کر واپس چلا آتا۔ ایک روز جب وہ آدھی رات کو کام سے لوٹا اور مسجد میں اپنے دہاڑی کے پیسوں میں سے کچھ پیسے رکھنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ مسجد کا مولوی، جو کہ ابھی تک موجود ہے، مسجد کے چندہ باکس سے پیسے نکال رہا ہے۔ یہ منظر اس نے دیکھا تو وہ شدید غصے میں آیا اور کہنے لگا، شرم کرو، میں صبح ہی سارے محلے والوں کو تمہارے بارے میں بتاؤں گا اور تمہیں اسے مسجد سے نکلواؤں گا، تو خدا کے نام پر بھی یہ منافقت دکھا رہی ہو۔ میرا شوہر گھر آیا اور مجھے سب کچھ بتانے لگا، مگر جیسے ہی صبح ہوئی تو مولوی صاحب نے پورے محلے والوں کو میرے شوہر کے خلاف کر دیا تھا۔ کہنے لگا، یہ شخص ہے جو رات کو پیسے نکال رہا تھا، اور مجھے کہنے لگا، مولوی صاحب، میں غریب ہوں، میرے بارے میں کسی بھی محلے والے کو مت بتانا۔ اس وقت تو میں خاموش ہو گیا تھا، مگر ساری رات میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا تھا کہ میں کیسے ایک چور کی پردہ پوشی کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر محلے والے مولوی صاحب کا یقین کر کے میرے شوہر کو مل کر پیٹنے لگے۔ سب اسے چور چور اور دوغلا منافق کہہ رہے تھے۔ وہ ہر قسم اٹھانے کو تیار تھا، مگر کسی کو اس پر یقین نہیں آیا۔ یوں اتنی ذلت سہنے کے بعد میرا شوہر ہارٹ اٹیک سے مر گیا اور بس میرا اور میرے بچے کا برا وقت شروع ہوا۔ اس واقعے کو 1 سال بیت چکا ہے، مگر اب مولوی صاحب کے کہنے پر محلے والے میرے بچے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم بھوکے ہیں، ہم غریب ہیں،
مگر کسی کو ہماری پرواہ نہیں۔ اس بیوہ مخلص عورت کی بات سن کر میرا دل بھی شدید پریشان ہوا۔ گاؤں والے تو مولوی صاحب پر اندھا یقین کرتے تھے، انہیں تو اس بات کی خبر بھی نہ تھی کہ یہ سب کچھ مولوی صاحب خود ہی کر رہے ہیں اور الزام اس معصوم بچے اور اس کے باپ پر لگا رہی ہیں۔ خیر میں نے اسی روز گاؤں والوں کو حقیقت سے آگاہ کیا۔ کچھ تو یقین کرے مگر کچھ نہ مانے، وقت کے ساتھ ساتھ مولوی صاحب کی حقیقت ان کے سامنے کھل کر آ گئی تو فوراً اس مولوی صاحب کو محلے سے نکال دیا گیا۔ پھپھو میرے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھی مگر میں نے اس سے کہنے لگا کہ میری اب کافی عمر ہو چکی ہے، میرے لیے لڑکی ملنا اب مشکل ہے، ویسے بھی میں چاہتا ہوں کہ اس غریب خاتون سے شادی کر لوں، یوں اسے بھی ایک محرم مل جائے گا اور اس کے بچے کو بھی اچھی تعلیم و تربیت اور اخراجات پورے ہوں گے، اللہ تعالیٰ الگ میری ذات سے راضی ہوں گے۔ یوں میں نے اس خاتون سے نکاح کر دیا اور اب الحمدللہ اس کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا ہوں۔ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ نیکی کریں کیونکہ نیکی رائگاں نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلے آپ کو دگنا اجر عطا فرماتے ہیں۔